کہ آپ کے آئین کا یہ 27ویں ترمیم اسی طرح متنازع ہوگا جس طرح کہ 18ویں ترمیم سے پہلے کی ترامیم کسی نہ کسی حوالے سے متنازع تھیں، اور آئین کے متفقہ ٹائٹل کے اوپر یہ ایک زخم تصور کیا جائے گا، ایک خراش تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں آج اس وقت سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ گیا جب مولانا فضل الرحمان نے 27ویں ترمیم پر کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا نے دو ٹوک انداز میں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور ترمیم پر سخت تنقید کی۔ ان کی دلیرانہ خطاب نے ایوان میں ہلچل مچا دیا اور حکومتی بینچوں پر بے چینی صاف نظر آئی۔ آخر مولانا نے 27ویں ترمیم پر کیا اعتراضات اٹھائے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کہ یک طرفہ طور پر ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیے، سن 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی 2/3 اکثریت میں تھی، اور 2/3 اکثریت سے وہ پورا آئین پاس کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مذاکرات کیے، طویل مذاکرات ہوئے، اور ان کے نتیجے میں پہلے عبوری آئین آیا، پھر اس کے بعد مستقل آئین آیا، اور تمام صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتیں، مختلف الخیال جماعتیں، مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، سیکولر جماعتیں، رائٹسٹ، لیفٹسٹ، سینٹرسٹ، سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ آئین قوم کو اور ملک کو مل گیا۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں بھی یہی مظاہرہ دیکھا کہ پورے ایوان نے 9 مہینے محنت کر کے، 9 مہینے کے طویل عرصے میں ہم نے ایک ترمیم تیار کی اور ایوان میں آ کر متفقہ پاس کر لیا۔ یعنی میں اس نتیجے پر پہنچا، یہ میری زندگی کا ایک تجربہ تھا کہ ہم بڑوں کی بات کرتے تھے کہ وہ بڑے تھے اور ان کا تجربہ تھا اور ان کی بالغ نظری تھی، اور وہ کس طریقے سے آپس میں بیٹھ کر اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو حل کرتے تھے۔ لیکن جب 18ویں ترمیم 9 مہینے کے محنت کے بعد ہم نے تیار کی تو یہ اندازہ لگ گیا کہ الحمدللہ آج بھی دنیا کوئی گئی گزری نہیں ہے، اور آج بھی ہمارے پارلیمنٹ اور ان کی پارٹیاں، ان کی قیادت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باوجود اپنے اپنے منشور کے، اختلاف رائے کے، وہ ایک اتفاق رائے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جب 26ویں ترمیم آئی، ٹھیک ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست براہ راست اس میں شریک نہ ہوئے، لیکن وہ رابطے میں رہے، اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی تھی جے یو آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، ہم اس سے ان کو آگاہ کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے، ان کی تحفظات نوٹ کرتے تھے، ان کا اختلاف رائے نوٹ کرتے تھے، پھر آپ کے سامنے ہم رکھتے تھے، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے اندر ہم نے اس پر ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا اور ایک قانون بن گیا، آئینی ترمیم ہو گئی۔ لیکن 27ویں ترمیم کے اوپر یہ جو جمہوریت کا ایک حق ہے، یہ جو پارلیمان کی ایک شائستگی ہے، وہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ آج قوم مطمئن نہیں ہے اس کے بارے میں، اس حوالے سے اطمینان موجود نہیں ہے، نہیں کسی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شعوری طور پر ایسا کیوں کیا گیا، اور کیوں قوم کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ آئین کے اوپر انگلی رکھے کہ آئین کا یہ حصہ جو ہے یہ جانبدارانہ ہے، یک طرفہ ہے۔ پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ ایسے مراعات اور سہولتیں بعض شخصیات کو دی گئی کہ ہمیں ان شخصیات کے حوالے سے، ان مناصب کے حوالے سے، اس کے احترام میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ملک کے اندر ایک طبقاتی فرق کہ اس منصب کا بندہ جو ہے وہ ایک الگ حیثیت سے ملک کے اندر مراعات یافتہ ہوگا، اور اس حیثیت کے لوگ جو ہے وہ اس حیثیت میں مراعات یافتہ ہوں گے۔ تو جناب اسپیکر، یہ پہلو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قوم میں اس کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اور لوگ طنز و مزاح بھی کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شخصیات سے بھی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں ان کے منصب سے بھی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ایسے مراعات
کسی کو دینا یہ شاید خدمات کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل طبقاتی فرق کا اور امتیاز کا مسئلہ ہے۔ جناب والا، قانون سازی 26ویں ترمیم میں بھی ہوگی، وہاں پر ہم نے کچھ ترامیم پیش کی تھی، سود کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ہم نے شرعی عدالت کو طاقتور بنانے کا آئینی راستہ اختیار کیا۔ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو ڈیبیٹ کے لیے پارلیمان میں پیش کرنے کا دستوری حق حاصل کیا۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے پیش نہیں ہو سکی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا وہ سب کچھ دفع الوقتی تھا؟ اس وقت مجبوری تھی، کچھ حاصل کرنا تھا تو اس میں جو چیز آئے آپ قبول کرتے چلے جائیں؟ یہ چیز میرے خیال میں سیاسی لحاظ سے بڑے بونے پن کا مظاہرہ ہے، اس طریقے سے سوچنا کہ جی بس ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ اور بات مانو اور آگے پھر اس کے بعد جی ایک قانون بنا دینی مدارس کے حوالے سے اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے حوالے سے۔ دوسرا، ابھی تک اس حوالے سے کوئی رجسٹریشن نہیں ہو رہی، بلکہ یہ سب گواہ ہیں، پورا ایوان گواہ ہے کہ جب قانون پاس ہوا تو قانون میں یہ ڈرافٹنگ ہم نے نہیں کی تھی، یہ ڈرافٹنگ گورنمنٹ نے کی تھی۔ اعظم تارڑ صاحب کی طرف سے یہ قانون آیا تھا اور اس میں صرف ان مدارس کا ذکر تھا کہ جو 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اور تنظیمیں تھیں کہ جو وزارت تعلیم کے تحت ایک جو ڈائریکٹریٹ ہے اس میں اس کو ضمناً ایک اختیار دیا گیا۔ جی ٹھیک آج ہے۔ ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے انتظامیہ، خاص طور پر پنجاب میں ٹھیک ہے۔ علماء کرام کے ہاتھ مروڑ کر انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے وزارت تعلیم کے تحت جانا ہے، حالانکہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر اگر وہاں جاتا ہے تو پھر مدرسہ بھی ٹھیک ہے، پھر رجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے، پھر اکاؤنٹ بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر دوسری سائٹ پر وہ رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مولانا صاحب اجازت دیجیے تاکہ ایجنڈا کافی ہے اور میرے سے کوئی زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا۔ میں کچھ چیزیں تھوڑی سی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی میں تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج جو قانون سازیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے ذرا آپ سوچیں بھی کہ اگر 18 سال سے کم عمر کو آپ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق اس کو بالغ تصور نہیں کرتے تو معاشرے میں کتنی پیچیدگیاں آتی ہیں، اور آپ نے 18 سال سے پہلے کے نکاح کو، شرعی نکاح کو، اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا ہے، آپ نے اس کو اس کی سزا زنا بالجبر کی تجویز کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ ان کو جنسی زیادتی بھی کہیں، ایک طرف آپ ان کو زنا بالجبر سے بھی تعبیر کریں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہیں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے تو وہ جائز ہوں گے اور اس کی کفارت۔ مولانا صاحب ایجنڈا بہت بڑا ہے، پلیز تو ایک تو یہ مہربانی کیجیے وائنڈ اپ کر لیں۔ دوسری چیزیں جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہیں، حضرت یہ چیزیں اسلامی نظریاتی کونسل مسترد کر چکی ہے، جی شرعی عدالت مسترد کر چکی ہے۔ جب ہمارے وہ ادارے جس کی حیثیت یا عدالت کی ہے یا ہمارا آئینی ادارہ جو سفارشات پیش کرتا ہے، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں، قرآن و سنت کے منافی ہیں، تو آپ نے اغراض و مقاصد میں لکھا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے یا ان کے مطالبات کا تقاضا ہے۔ کیا آپ نے اقوام متحدہ کے منشور اور اس کے آئین اور انسانی حقوق کا حلف اٹھایا ہے، یا آپ نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہے جس آئین کے تحت آپ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی کے پابند ہیں، اس کے خلاف نہ کرنے کے آپ پابند ہیں؟ اس حوالے سے ذرا اپنا امتحان لیجئے، اور جو غلطیاں آپ لوگ کر رہے ہیں نوٹ کریں۔ یہ چیزیں یہاں تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، جی ٹھیک، اللہ کو جواب دینے والے کام تو آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کون سا جواز ہے، کون سی شریعت ہے کہ جس کے تحت آپ ایسے کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ہمیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں جائز مخالفت کرتا ہوں، میں جذباتی مخالفت نہیں کرتا، میں صرف
क्वांट स्कोरिंग की बातें नहीं किया करता। मैं इस ऐवान को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये गलतियाँ की हैं, इसको आप रिमूव करें, वापस करें। जिस तरह के आज आपने कुछ चीज़ें ओमिट की हैं उसको भी आप ओमिट करें और आइन को ठीक करें और कानून को ठीक करें। हम इस मुल्क में घरेलू तशद्दुद वाला कानून, इस पर हज़रत जब पंजाब में ये कानून आया था तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, हमारे वहाँ मुज़ाकरात हुए थे और प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो मेरे साथ आकर बैठ गए, डट कर कहा कि ये दीन का मसला है, आप हमारे हज़ार इत्तेहादी सही लेकिन हम आपको इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते जी। तो इस किस्म की चीज़ें आज जायज़ हो गई, उस दिन आपने उस ज़माने में आपने मुझसे इत्तेफाक किया कि नहीं होगा, लेकिन आज तो दोस्तों मौलाना फजल रहमान के ये खिताब सिर्फ तनकीद नहीं था बल्कि हुकूमत के लिए एक वाज़ेह चैलेंज भी था। अब देखना यह है कि 27वीं तरमीम के मामले पर सियासत किस रुख पर जाती है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और मज़ीद अहम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।